بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار تھے، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اصرار رہا، اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک حیلہ تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے،
پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سوید نامی ایک زخمی وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ شمز الجوشن حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے آیان و انصار کاٹ دیے گئے۔ فتح کے نقارے بجے، جشن منائے گئے اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ
خواتین کو درس قرآن دیتی، حضور کی شریعت سکھاتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہیں، اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہیں۔ دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہیں کہ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ عطا کیا۔ زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں۔ یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا۔ تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں
اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا، تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تاسف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا
وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا۔ تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو۔ تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا۔ اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پینترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے، تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی ہی ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی، اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا۔ حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو، تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیوں کی۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ارفع ھذا الکدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید
اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا. لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے. یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ منبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے. خیر، مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا. حضرت امام زین العابدین منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی. یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا. تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا. اس کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں ان کو کچل دوں. حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا. صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے. اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے. کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے. کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے. جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی. امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ. اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے. اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے. وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں
اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں، ان نلتا یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرمی بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترمی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحمی۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا، حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا، زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، ہر دور کے حاکم وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آیا اور اس کے دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں، لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما، پھر آگے بڑھ گئے۔ ولید بن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لیے تو راہیں نہیں چھوڑی اور زین العابدین کے لیے راہیں چھوڑ دی ہیں۔ تو وہ اپنے درباری شاعر کو، فرزدق کو جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو پوچھتا ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ امام زین العابدین ہے۔ بعض اوقات سوال تفہیم کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سوال تحقیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور وہ کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ من ھذا سے بادشاہ کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگ گئی۔ بادشاہ نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ تیرا من ھذا کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ تو اس سے کچھ اور سوچ رہا تھا، الٹ ہو گیا، اس نے ایک فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا، آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ہاتھ بیچی کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے۔ تو اس نے تھیلیاں قبول کی، چوما آنکھوں سے لگائیں اور پھر خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا حضرت ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے، اشرفیوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ امام حسین کو تو کاٹ دیا گیا نا، اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا، نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، سر کاٹے گئے، نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا جبر تھا جو روا نہیں رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا،
6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے۔ امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے، تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، 2 شاخہ سن سناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا۔ اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، سادات کرام عصمت شعار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ دردناک ہے، اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا۔ بے مروت، بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ لیکن یزید کی دلیل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا ہے، اسے چلنے دیا جانا چاہیے، انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی ہے، لہٰذا یہ باغی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور گلی گلی عصمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کے بازاروں کے اندر بھرایا گیا۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے جرنیل پیدا ہوئے، کتنے صوفی پیدا ہوئے؟ کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا؟ تو کیا پھر اس حکومت نے کیا؟ یزید نے، یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، اور رسوا ہو گئے۔ اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے؟ اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا۔ اور ذرا حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں؟ آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے۔ یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر دی۔ آج جہاں بھی منبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر! اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا۔